الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی آیات سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ حامیم السجدہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 6 رکوع اور 54 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے نام میں حامیم اس لیے ہے کہ اس کی ابتدا حروف مقطعات حامیم سے ہے، اور السجدہ اس کے نام میں اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 38 میں سجدہ ہے کہ وہ آیت پڑھیں سنیں تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور حامیم السجدہ پورا نام اس اعتبار سے ہے کہ جب یہ نام اس کا لیا جائے تو پھر یہ حامیم سے شروع ہونے والی دیگر سورتوں سے ممتاز ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں مزید بھی متعدد صورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام فصلت بھی ہے، اور وہ لفظ وہ نام اس سورہ مبارکہ کی تیسری آیت میں آنے والے لفظ فصلت کی وجہ سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں شعب الایمان کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورہ تبارک الذی سورہ ملک اور حامیم السجدہ کی تلاوت کیے بغیر نیند نہیں فرماتے تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ سورہ ملک اور سورہ حامیم السجدہ کی سونے سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے۔ ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ حامیم حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں اس کا علم عطا فرمایا وہ جانتے ہیں۔ قرآن بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والے کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ عربی قرآن ایک کتاب ہے جس کی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ ان 2 آیات مبارکہ میں پہلی میں کہ قرآن نازل کیا ہوا ہے رحمان رحیم کا، رحمان رحیم کا نازل کردہ یہ قرآن ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن اپنے ساتھ رحمت لے کے آیا ہے، کیونکہ یہ رحمان کا نازل کردہ ہے لہذا اس میں رحمت ہے، یہ رحیم کا نازل کردہ ہے لہذا اس میں رحمت ہے، تو گویا قرآن سراسر رحمت ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ عربی قرآن ایک کتاب ہے جس کی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی۔ تفصیل کس اعتبار سے ہے؟ تفصیل یوں ہے کہ اس میں عقائد، حلال و حرام، جائز و ناجائز، خدا کی پسند اور ناپسند، اسے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑا کھول کر بیان کیا گیا۔ جب قرآن پاک کو ہم شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں تو جو بنیادی عقیدے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں، وہ بڑے ہی مفصل انداز میں اس میں بیان کیے گئے اور بار بار بیان کیے گئے۔ پھر اس کے ساتھ حلال و حرام کے 20 مسائل اس کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے، اخلاقیات کی چیزیں بہت تفصیل سے بیان کی گئی، انسانی معاشرت کے احکام بہت تفصیل سے بیان کیے گئے۔ تو یوں قرآن پاک میں تفصیل سے اس کی آیات جو ہے وہ جاننے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی۔ پھر فرمایا کہ یہ بیان کی گئی ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں، جو علم والے ہیں ان کے لیے۔ بطور خاص یہ قید کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے جو نفع اٹھانے والے ہیں وہ وہی ہیں جن کو یا تو علم حاصل ہے
اور یا علم کی طلب ان کے دلوں میں ہے، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہے، یعنی مفید ان کے لیے ہے۔ ورنہ ویسے تو قرآن پاک سب کے لیے ہی ہے، وہ عالم ہے، جاہل ہے، ماننے والا ہے، نہ ماننے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو سب کے لیے نازل کیا ہے۔ لیکن چونکہ اس سے انتفاع وہی لوگ کرتے ہیں جو یا تو علم رکھتے ہیں اور یا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بطور خاص ان کا یہاں پر ذکر کر دیا۔ اور علم کے مقابلے میں جن کے اندر ضد و عناد ہے اور جن کا رویہ جاہلانہ ہے، وہ اس کے فیوز و برکات سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد مزید صفات قرآنیہ کا بیان ہے، فرمایا بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تو ان میں سے اکثر نے قرآن سے منہ پھیر لیا، تو وہ سنتے ہی نہیں۔ فرمایا کہ قرآن کی دیگر دو صفات ہیں کہ قرآن بشارتیں سنانے والا ہے، خوشخبریاں دینے والا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کا اسلوب ہے پرہیزگاروں کے لیے، نیکوں کے لیے، متقین کے لیے، محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے، خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے، دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے قرآن خوشخبریاں سناتا ہے۔ ایک سے بڑھ کے ایک خوشخبری قرآن پاک میں بیان کی گئی، اور دوسری طرف ڈر بھی سناتا ہے، منکرین کے لیے، مشرکین کے لیے، کافرین کے لیے، جاہدین کے لیے، فاسقین کے لیے، ضالین کے لیے، ان کے لیے وعیدیں بھی ہیں کہ جو ایسے ہیں ان کے لیے یہ وعیدیں ہیں۔ جیسے اسے پچھلی صورت کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ خوشخبریوں اور وعیدوں کا بیان بھی گزر چکا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن تو خوشخبریاں دینے والا اور ڈر سنانے والا ہے، جس کا نتیجہ، لاجیکل نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جب اس میں بشارتیں ہیں تو لوگ ان کی طرف راغب ہوں، جب اس میں ڈر کی خبریں ہیں تو لوگ ان چیزوں سے بچیں جن سے ڈرایا جا رہا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اکثریت کا رویہ یہ ہے کہ وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں، وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کی اکثریت، انسانوں کی اکثریت نے قرآن سے اعراض کیا، قرآن سے منہ پھیرا، قرآن کی بشارت سے اور انذار سے منہ پھیرا، اور وہ سنتے ہی نہیں۔ اور نہ سننے والا جو رویہ تھا اس کی بھی بہت ساری صورتیں تھیں، وہ بھی تھے کہ جو قرآن کی مجلس میں آتے ہی نہیں تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پڑھتے سناتے تو وہ آتے ہی نہیں تھے۔ اچھا، یا یہ ہے کہ اگر کہیں موجود ہیں اور قرآن کی تلاوت شروع ہوگی تو اٹھ کے چلے جاتے، اور وہ بھی کفار تھے کہ اگر اٹھ کے جانا ان کے لیے ممکن نہ ہوتا یا اٹھ کے نہ جانا چاہتے تو اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ قرآن کی آواز ان کے کانوں میں نہ جائے۔ تو فرمایا کہ اکثریت اعراض کرنے والی ہے جو قرآن سنتے ہی نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر جگہ پر اکثریت کا اعتبار نہیں، اچھوں کی اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے، بروں کی اکثریت کا اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ اکثریت جسے جمہوریت کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ یہ کس معاملے کے اندر اکثریت ہے۔ اگر تو ایسا معاملہ ہے جو لوگوں کے آپس کے جو ہے وہ باہمی افہام و تفہیم کا ہے اور ان کے باہمی منافع اور فوائد کا ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو وہاں پر تو لوگوں کی اکثریت کو دیکھا جائے گا، اور شریعت اس کی جو ہے وہ اس کی تصویب کرتی ہے، اس کو انڈوز کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شے بنانی ہے، اکثریت کہہ رہی یہاں بنائی جائے، کچھ لوگ کہہ رہے وہاں بنایا جائے، تو بھئی اکثریت کی بات مان لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اکثریت کہے کہ معاذ اللہ دین کے احکام کو معطل کر دیا جائے اور دین کے احکام کو جو ہے نا وہ سائڈ میں کر دیا جائے، سود کی کھلی اجازت ہونی چاہیے، تو چونکہ اکثریت کہہ رہی ہے سود کی اجازت ہونی چاہیے تو لہذا ان کے بل بوتے پر سود کی اجازت ہو جائے۔ ایسی اکثریت پہ لعنت ہے، ایسی اکثریت ملعون ہے، ایسی اکثریت کا اعتبار نہیں۔ ورنہ تو دنیا میں کافر ویسے ہی زیادہ ہیں، تو کافر تو بولیں گے کہ بھئی اسلام چھوڑ دو، اکثریت تو یہی کہہ رہی اسلام چھوڑ دو، تو کیا مطلب پھر اسلام ہی چھوڑ کے بیٹھ جائیں؟ تو لہذا اس طرح کی اکثریت کا اعتبار نہیں، اکثریت ان معاملات میں معتبر ہے کہ جہاں پر قرآن حدیث کی مخالفت لازم نہیں آتی۔
اب اس کے بعد کفار کی سرکشی کا ایک قول بیان کیا گیا. ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات کو قبول کرنے سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. یہ کافروں کا نہایت درجے کی حق سے تنفر اور نفرت سے بھرا ہوا جملہ تھا کہ آدمی عام طور پہ جب بات کوئی سنتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے تو اس کے قبول کرنے کے تقریباً یہی طریقے ہوتے ہیں کہ آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے اور دل اس پر غور کرتا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے جہاں تک کانوں کا تعلق ہے تو اس کے اندر بوجھ ہے، ایسا بوجھ کہ جس کی وجہ سے تمہاری بات ہمیں سنتی ہی نہیں، اور ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، اور ہمارے دل بھی پردوں میں ہیں، غلافوں میں ہیں. لہٰذا نہ تو ہماری آنکھیں تمہاری بات کو دیکھنا چاہتی ہیں، نہ ہمارے کان تمہاری بات کو سننا چاہتے ہیں، اور نہ ہمارے دل تمہاری بات پہ غور کرنا چاہتے ہیں. تو گویا انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہہ دیا کہ آپ ہمیں نہ کوئی بات سنائیں، نہ دکھائیں، اور نہ کسی پر غور کرنے کی دعوت دیں. ہم نے کسی بھی صورت آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرنا. یہ وہ طرز عمل ہے کہ جو انتہائی بیوقوف لوگوں کا ہوتا ہے، کیونکہ معقول آدمی جس میں عقل ہے، سمجھ ہے، فہم ہے، وہ کبھی یہ رویہ اختیار نہیں کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات سنائیں، میں سنتا ہوں، اگر اس میں حق نظر آئے میں اسے قبول کروں گا، اور اگر غلط ہوا تو میں اسے مسترد کر دوں گا. اور جبکہ اپنا حق پہ ہونا کوئی یقینی طور پہ پتہ نہ ہو. ہاں یہ ہے کہ مسلمان ہے، قطعی طور پہ حق پہ ہے، پتہ ہے. اب وہ یہ جملہ بولتا ہے کبھی تمہاری بات میں نہیں سنتا، میں تمہاری بات سن کے گمراہ نہیں ہونا چاہتا، تو وہ ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ مشرک تھے وہ تو خود سمجھتے تھے کہ ہمارے شرک کی، ہمارے کفر کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ہم اپنے تخیلات اور ظنون اور اوہام اور شکوک کے اوپر ہی اپنے دین کی بنیاد رکھ کے بیٹھے ہوئے، اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے والے ہیں. تو بہت ساری باتیں انورڈلی، اندرونی طور پہ تو وہ بھی سمجھتے تھے. اب ان کی طرف سے حق کے مقابلے میں ایسی بات کہنا یہ پرلے درجے کی جہالت تھی. اب ان کی اس بات کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح دیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم کافرون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. تم فرماؤ کہ اے لوگو، ظاہری طور پر میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں. میری طرف یہ وحی بھیجی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کی طرف سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو. اور مشرکوں کے لیے خرابی ہے وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں. بے شک ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے. یہ جو جواب دیا گیا اور پھر مزید جو بیان کیا گیا، اس کا خلاصہ کیا؟ خلاصہ یہ کافروں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات کسی بھی صورت نہیں سنیں گے، ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے تمہارے درمیان بھی پردہ ہے، ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہیں، لہذا سننا، دیکھنا، سمجھنا سب بند. اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تو میں انسانوں میں سے نہ ہوتا، تمہاری جنس میں سے نہ ہوتا، میں فرشتہ ہوتا، میں جن ہوتا، تو تمہارا یہ عذر بن سکتا تھا کہ تم کہتے کہ بھائی اگر آپ انسان ہوتے تو ہم آپ کی بات بھی سنتے،
ہم انسان آپ جن، ہم انسان آپ فرشتے، تو انسانوں کے لیے جن کی بات تسلیم کرنا کوئی ضروری نہیں، انسانوں کے لیے فرشتے کی تعلیم پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں۔ تو اگر میں انسانوں میں سے نہ ہوتا، میں جنوں یا فرشتوں میں سے ہوتا تو تم یہ عذر بیان کرتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں تو تمہاری طرح انسان ہوں، لہذا مجھ سے اتنی دوری کس بات کی، مجھ سے اتنی دوری کیوں اختیار کرتے ہو؟ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا پیارا جواب تھا، اور بڑا حقیقت کے مطابق، واقعیت کے مطابق اور دوسروں کو قریب لانے والا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں لباس بشریت میں ہی تشریف لائے۔ آپ کا نور تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے بھی پہلے پیدا کر دیا، وہ تو حدیث مبارک میں موجود ہے، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، اے جابر بے شک اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا تمام چیزوں سے پہلے۔ پھر قرآن پاک کے اندر یہ قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، اور وہ نور کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حقیقت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ والسلام یہ نور ہے، لیکن جو دنیا میں تشریف لائے وہ تو لباس بشریت میں آئے، آپ ماں باپ سے پیدا ہوئے، تو آپ نے اسی اعتبار سے ان سے فرمایا کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں، ہاں مجھے اللہ کی طرف سے یہ وحی کی جاتی ہے کہ معبود صرف اللہ ہے، اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، اس سے تم استغفار کرو۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام ان کو جواب تھا۔ بعض مفسرین نے یوں بھی جواب دیا کہ یہ جواب اس اعتبار سے تھا کہ ان لوگوں نے کہا جی ہمارے دل پردے میں ہے، ہمارے آگے پردہ، آنکھوں کے آگے پردہ ہے، کانوں میں ہمارے بوجھ ہے، لہٰذا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ میں تمہارے کانوں کو کھولنے کے لیے، تمہارے دلوں کو پردوں سے نکالنے کے لیے، اور تمہاری آنکھوں کے آگے جو پڑے ہوئے پردے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے نہیں آیا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مجھے ایک پیغام دیا گیا ہے، وہ پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں، میں نے خدا کا وہ پیغام تمہیں دے دیا، اب تمہارے دلوں کو کھول کر اس میں ڈال دینا یہ میرا کام نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب جو ہے یہ اس اعتبار سے تھا کہ میں بشر ہوں، خدا نہیں ہوں، کہ تمہارے دلوں کو کھولنا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے حکم دیا ہو، ایسا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جس کے دل کو چاہے کھول لے، جس کے دل کو چاہے نہ کھولے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ مشرکوں کے لیے بربادی ہے، خرابی ہے۔ کون سے مشرک؟ ہر طرح کے مشرک، لیکن یہاں مشرکوں کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے ان کے مزید بھی گناہ بیان کی، ورنہ تو مشرک اس کے اندر اگلی چیز ہو نہ ہو برباد ہی برباد ہے، لیکن اگلی چیزیں اس کو مزید اس کی تبیین کے لیے اور مزید اس کے کشف حقیقت کے لیے اور مزید اس کی جو ہے وہ صفات کو بیان کرنے کے لیے فرمایا وہ مشرک جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں ان کے لیے بربادی ہے۔ شرک حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے، مال کی محبت حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے، اور آخرت کا انکار بھی حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں فرمایا لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اس کا اینڈ ہی کوئی نہیں، اس کا اختتام ہی کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد چونکہ مشرکوں کے قیامت کے انکار کی بات ہوئی کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو آخرت کا بیان ہوا، تو اب آخرت آئے گی، آخرت وقوع پذیر ہوگی، اس پر خدا کی قدرت کا بیان ارشاد ہوتا ہے قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ تم فرماؤ اے لوگو، کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی
اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس اللہ نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ رکھ دیے، اور اس نے زمین میں برکت رکھی، اور زمین میں لوگوں کی غذائیں اندازے کے ساتھ رکھی۔ یہ سب کچھ 4 دنوں میں ہوا، یہ سب کچھ 4 دنوں میں ہوا۔ سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے۔ یہ جو یہاں پر بیان کیا گیا، پہلے تو ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، جو تم خدا کا انکار کرتے ہو، تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، زمین کو 2 دن میں بنایا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اس زمین کے اندر اس نے پہاڑ رکھ دیے، اس زمین کے اندر برکت رکھی، اور اس میں لوگوں کی غذائیں ایک اندازے کے ساتھ رکھ دی۔ یہ سب کچھ 4 دنوں میں ہوا۔ وہ پچھلے 2 دن بھی اس میں شامل ہیں، یعنی 2 وہ اور 2 یہ، تو یہ مل کے 4 دن۔ اور فرمایا کہ یہ جو روزی اللہ نے رکھی ہے، یہ سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے، خواہ وہ زبان سے اللہ سے روزی کا سوال کرے یا اپنے حال سے اللہ سے روزی کا سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سوال کرنے والے کے لیے زمین کے اندر روزی رکھ دی۔ یہ ہے زمین کی تخلیق کا بیان۔ اب یہاں کیا کیا بات بیان ہوئی؟ فرمایا کہ زمین کو اس نے 2 دن میں بنایا، اور پھر زمین کے اندر اس نے پہاڑ رکھ دیے اوپر سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں پہاڑ جو ہے وہ نیچے سے اگے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پہاڑ اس کے اندر گاڑ دیے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی۔ تو اب زمین میں برکتیں آپ دیکھ لیں، ہمیں جتنی دھاتیں ہیں، لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جتنی گیسز ہیں، یہ سب ہمیں زمین سے ملتی ہیں۔ جو گیس ہم چلاتے ہیں اپنے چولہوں کے اندر، زمین سے ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں لوگوں کی غذائیں ایک اندازے سے رکھی۔ یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ دیکھیں، رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ سارے جہان کی ساری روزی اکٹھی ہی عطا فرما دیتا تو رکھنی کہاں تھی؟ رکھنی کہاں تھی؟ مثلا آدم علیہ السلام سے لے کر ہزاروں سال گزر گئے، اب تک کی جتنی گندم، جو، کھجور، آم، کیلے، سیب، یہ وہ سب اگر اللہ تعالیٰ ساری کی ساری اکٹھی دنیا کے اندر رکھ دیتا زمین کے فرش کے اوپر، سطح زمین پر، تو پوری دنیا تو اسی سے بھر جاتی، بندے کہاں رہتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ نظام بنا دیا، وہ سلسلہ بنا دیا۔ اب کیا ہے؟ زمین کے اندر قوت نمو ہے، پیداواری قوت ہے، اس میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کا انتظام کر دیا روشنی کے لیے، ہواؤں کا انتظام کر دیا زمین پہ چلنے والی، پانی کا انتظام کر دیا زمین کے اندر سے بھی اور اوپر سے بھی۔ زمین کے اندر سے بھی پانی نکلتا ہے، اوپر سے بارش سے بھی پانی آتا ہے۔ پھر وہ جو پہاڑ تھے، پہاڑوں پہ جمی ہوئی برف، وہ بھی پانی بن کے آتی ہے۔ سمندر بھی بنا دیے، ان سمندروں کا پانی بھاپ بن کے اڑتا ہے، وہ جمتا ہے، برف بنتی ہے، پھر دوبارہ بارش ہوتی ہے یا گرمی ہوتی ہے، پگھل کے دوبارہ وہی پانی آ جاتا ہے، وہ زمینوں کے اندر بھی جاتا ہے، زمین کے اوپر بھی پھیل جاتا ہے۔ تو اب ہر سال کبھی کوئی پھل سال میں 2 مرتبہ، کوئی سال میں 4 مرتبہ، کوئی سال میں 1 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ گندم ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جو ہے، اناج ہے، سب پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کھایا جاتا ہے، اگتا ہے، کاٹا جاتا ہے، سٹور کیا جاتا ہے، سارا سال وہ چلتا رہتا ہے۔ اگلا سال ابھی آتا نہیں اور پہلا رزق ابھی ختم ہوتا نہیں، اللہ تعالیٰ اگلا پیدا فرما دیتا ہے، تو اگلا سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اندازے کے ساتھ زمین کے اندر یہ لوگوں کی روزی کو رکھ دیا، لوگوں کی غذاؤں کو رکھ دیا۔ اگر اکٹھا اللہ تعالیٰ دے دے
تو ہمارے پاس رکھنے کی جگہ ہی نہیں. جیسے بارش ہے، بارش اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً برساتا ہے. اگر ساری کی ساری بارش اکٹھی اللہ تعالیٰ برسا دے، دنیا ہی تباہ ہو جائے، ساری پانی کدھر جائے. تو بارش برستی ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے، پھر دوبارہ بارش نہیں ہوتی، پھر عرصہ گزرتا ہے، پھر بارش ہو جاتی. کسی جگہ مسلسل ہو رہی ہے، کسی جگہ برسوں نہیں ہوتی، کسی جگہ کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی. کوئی موسم کوئی موسم کوئی موسم. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اس نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ وہ نظام اپنی اپنی جگہ پر پرفیکٹ انداز کے اندر چل رہا ہے. تو یہ ہے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. اب اس کے بعد زمین کی تخلیق کے بعد اب آسمان کی تخلیق کا بیان ہوتا ہے. ارشاد فرمایا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. پھر اللہ نے آسمان کی طرف قصد فرمایا. پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر زمین میں پہاڑ رکھے، برکت رکھی، روزی رکھی. اب اس کے بعد وہ 4 دن کا معاملہ تھا. اب اگلی بات، پھر اللہ نے آسمان کی طرف قصد فرمایا اور آسمان اس وقت دھواں تھا. تو اللہ نے اس سے، آسمان سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی یا ناخوشی سے آ جاؤ، میری بارگاہ میں آ جاؤ. دونوں نے عرض کی، آسمان و زمین دونوں نے عرض کی ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے. تو اللہ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیے. اور ہم نے سب سے نیچے والے آسمانوں کو چراغوں سے آراستہ کیا اور حفاظت اور اس کو خوب محفوظ بنایا، یا حفاظت کے لیے ستارے بنائے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. یہ اس اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے جو غالب علم والا ہے. یہ آسمانوں کی تخلیق، پہلے زمین کی تخلیق بیان کی گئی 4 دن میں ہوئی. اب اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق کی بات بیان کی گئی کہ آسمان بھی 2 دن میں بنائے گئے. تو یہ 6 دن کے اندر آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب یہ سورج چاند تو بعد میں بنے، تو یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے. تو اب وہ ایام کون سے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس لیے مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہاں پر ان ایام سے مراد ادوار ہیں، ایک ڈیوریشن ہے. چونکہ سورج چاند سے تو پہلے زمین بنی ہے، تو اس وقت ان ایام کی مدت کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آسمان کی طرف قصد فرمایا تو آسمان دھوئیں کی صورت میں تھا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک راز ہے جو یہاں پر بیان فرما دیا. اور ابھی بھی سائنس وہاں تک نہیں پہنچی کہ اس کی حقیقت کو پا سکے. لیکن آپ دیکھیے گا کہ سائنس کے تجربات، ان کے مشاہدات، یہ سارے ان کو یہی لے کے آئیں گے کہ آسمان جو ہے وہ ابتدا میں دھواں تھا. اس دھوئیں کو اللہ تعالیٰ نے سالڈ بنایا اور اس کو آسمانوں کی صورت عطا فرما دی. پھر آسمان و زمین کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میری بارگاہ میں آ جاؤ، خوشی سے آ جاؤ یا ناخوشی سے آ جاؤ، حکم ہے آؤ. تو آسمان و زمین دونوں نے عرض کیا کہ ہم بخوشی اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہم بخوشی تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ آسمان و زمین کو یہ فہم ہے. اب ہمیں اس فہم کا پتہ نہ ہو تو یہ ہمارے فہم کا قصور ہے. ہمیں آسمان و زمین کے سمجھ کا، فہم کا پتہ نہ ہو تو یہ ہمارے فہم کا نقص ہے، اس کی رسائی کا قصور ہے. نہ یہ کہ آسمان و زمین میں فہم نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو قطعاً یقیناً حتماً ان کے اندر فہم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان کے اندر اس کے احکام کو بھیج دیا.
آسمان کا نظام کیا ہوگا، آسمان کیا کرے گا، اور آسمان میں رہنے والے فرشتے کیا کریں گے، مخلوق کیا کرے گی، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بھیج دیے۔ اور جو سب سے نیچے والا آسمان ہے، فرمایا کہ اسے ہم نے ستاروں کے ساتھ زینت بخشی، اسے آراستہ کیا، اسے ستاروں کے ساتھ ہم نے سجا دیا، اور ان ستاروں کو ہم نے حفاظت کے لیے بھی بنایا کہ ان ستاروں کے ذریعے شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے کہ شیاطین آسمانوں کی طرف پرواز نہیں کر پاتے، آسمانوں کی باتیں نہیں سن سکتے۔ اور یا پھر وہ دوسرا ترجمہ جو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو خوب محفوظ بنایا، ان میں رخنا نہیں ہے، ان میں کوئی سوراخ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ عزت والے علم والے کا اندازہ ہے، اس کا مقرر کیا ہوا نظام ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے اور دلائل کے ذریعے کفار کو سمجھایا۔ اب اس کے بعد کفار کو تنبیہ، یعنی ان کو اب انذار کے ذریعے، وعید کے ذریعے سمجھایا گیا، اور اس وعید کے لیے انہیں پچھلی دو قوموں کی ہلاکت کے واقعات سنائے۔ دو قومیں کون سی تھی؟ ایک عاد اور ایک ثمود۔ ارشاد ہوتا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں خدا کی قدرت کے ان دلائل کو سننے کے بعد بھی، اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرماؤ کہ اے لوگو، میں تمہیں ایک کڑک سے ڈراتا ہوں جیسی کڑک عاد اور ثمود پر آئی تھی، جب ان کے آگے اور ان کے پیچھے رسول ان کے پاس آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا۔ تو جس دین کے ساتھ اے رسولو تمہیں بھیجا گیا ہے، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ ان قوموں کا جواب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اعراض کرے، کفار مکہ اے حبیب علیہ السلام آپ کی دعوت سے اعراض کرے، تو آپ ان کو فرمائیں کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو کڑک عاد اور ثمود پر اتری تھی۔ جب ان کے رسول ان کے پاس آئے، انہیں سمجھایا، تو انہوں نے سمجھنے کی بجائے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، تمہارے جیسے آدمی کو ہمارے درمیان کیسے مقرر کر دیے، فرشتے اترتے ہمارے اوپر تب ہم مانتے۔ تو ان لوگوں نے رسولوں سے کہا کہ ہم تو تمہاری بات کو ماننے سے ویسے انکار کرتے، ہم مانتے نہیں تمہاری بات۔ اب جب انہوں نے یہ جواب دیا تو کیا انجام ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ تو وہ جو عاد تھے، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور کیا انہوں نے اس بات کو نہ دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، اور وہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یعنی یہ جو قوم عاد تھی بڑی طاقتور تھی، لمبے لمبے قد، بڑے وسیع و عریض ان کے جسے، ان کے جسم تھے، اونچے اونچے محلات، پہاڑوں کے اندر محل بنا دیتے تھے۔ تو اتنے طاقتور تھے اور اتنے جو ہے ان کے زور آور تھے اور اتنی قوت تھی، تو انہوں نے کہا جی ہم سے زیادہ قوت والا ہے کون جو ہم سے بدلہ لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ جس خدا نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے؟ یہ اپنی قوت پہ اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ حالانکہ غور کریں تو ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ جتنی قوت ہے یہ کسی نے پیدا کیا تو ہمارے اندر آئی، تو جس نے پیدا کیا وہ زیادہ قوت والا ہے۔ تو اب انہوں نے چونکہ انکار کیا تھا تو کیا ہوا؟ ارشاد ہوتا ہے تو ہم نے ان پر منحوس دنوں میں ایک تیز شدید ٹھنڈی آندھی بھیجی، ہوا بھیجی، تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ یہ قوم عاد کا انجام ہوا کہ
ان کے حق میں عذاب کے دن جو منحوس تھے، ویسے یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ دن منحوس ہوتے ہیں، اس کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مشہور ہے کہ مثال کے طور پہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یا سفر کے کچھ ایام کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یا 3 13 23 8 18 28 ان تاریخوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. تو یہ کانسیپٹ غلط ہے، اسلامی نہیں ہے. اسلام کے اندر ایسی بدشگونی نہیں ہے. ہاں جس قوم پہ خدا کا عذاب آیا تو وہ دن ان کے لیے ضرور منحوس ہے. جن دنوں میں عذاب آیا تو وہ عذاب کے دن ان کے لیے ضرور منحوس ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ منحوس دنوں میں ان پر عذاب آیا، تو وہ منحوس دن ان کے لیے تھے، نہ کہ ہمارے لیے یا سب کے لیے. کیونکہ جو دن اس قوم کے لیے منحوس تھے تو جو ایمان والے بچ گئے تھے اور ان کے ہٹ دھرمیوں سے اور ان کے ظلم سے محفوظ ہو گئے تھے تو ان کے حق میں تو برکت والے تھے. تو جن پر عذاب آیا منحوس ان کے لیے نہ کہ سب کے لیے. تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شدید ٹھنڈی ہوا پر مشتمل آندھی بھیجی، تیز آندھی، سرسرن ریحن سرسرن، ریح آندھی، ہوا سرسرن تیز، اور جس میں شدید ٹھنڈک ہو کہ جو جس کو بولے نا کہ چل کر دے بالکل اور برف جما دے، ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجی. کیوں؟ تاکہ دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان کو چکھایا جائے دنیا کی زندگی کے اندر، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے بڑھ کر رسوا کرنے والا ہے. یہ دنیا کی ذلت ہے کہ آج قوم عاد کو یاد کریں گے تو یہی ذہن میں آئے گا نا، اچھا وہ قوم عاد وہ جس پہ خدا کا عذاب اترا تھا. تو اس سے بڑھ کے ذلت کیا ہوگی کہ رہتی دنیا تک ذلیل و رسوائی ان کے گلوں کا طوق بن گئی. جو یاد کرے گا وہ ان کو رسوائی کے ساتھ اور عذاب کے ساتھ یاد کرے گا. اور آخرت کا عذاب فرمایا اخزا، زیادہ رسوا کن ہے، وہ اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہوگا ان کے لیے، اور ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. اب اس کے بعد قوم سمود کی باری آ گئی. فرمایا سمود، فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھے پن کو پسند کیا، تو ان کے کمائے ہوئے اعمال کے سبب انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا. اور ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا اور ڈرنے والوں کو، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان والے تھے اور ڈرتے تھے. تو یہ سمود کی بات ہوگی کہ سمود پر فرمایا کہ ہم نے ان کی بھی رہنمائی کی، ان کو بھی ہم نے رسول ان کی طرف بھیجا، انہوں نے ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے بجائے ہدایت کے گمراہی کو اختیار کیا، آنکھیں کھولنے کے بجائے اندھے پن کو اختیار کیا. گمراہی اندھا پن ہے، اسے اختیار کیا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ کڑک، عذاب کی کڑک نے انہیں آ لیا. یہ عذاب کی کڑک کیا تھی؟ ایک تیز چیخ اور پھر اس سے زلزلہ پیدا ہوا. تو زلزلہ، شدید زلزلہ اور سخت چیخ کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا. لیکن جو ایمان والے تھے، تقوی والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. تو یہ انجام بیان کیا خدا کے نافرمانوں کا، اور سمجھایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مخاطبین کو کہ ایسا انجام تمہارا نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.